آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میں مطلوب ہوں، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت سے۔ آپ کے وفاداروں میں سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی، کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا۔ بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہوں، یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ آپ نے آگے بڑھ کر ان کو خط دکھائے۔ شمر نے کہا اب خط چھوڑو، اب ہم تمہیں قتل کریں گے، تو آپ ہنس پڑے۔ اتخوفنی بالموت، مجھے موت سے ڈراتے؟ اگر 1447 سال میں کسی موقع پر نماز کی گنجائش تھی تو امام حسین کے پاس تھے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، اس گردن پہ چھری چلائی جس سے میرے نبی کے اس پہ نشان 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے۔ انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا وا محمد وا محمد، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد۔ جمعرات کا دن تھا، وہ حملے کے لیے باہر نکلا ہے، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ آج رات مہلت دے دو، کل میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ سارے خوش ہو گئے کہ ڈر گیا ہے کل یہ ہماری بیعت کر لے گا۔ تو کیا بات تھی؟ جمعہ کی رات آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا اور فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میں مطلوب ہوں، یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت سے۔ اور ایک رات کی مہلت ایک تو اس وجہ سے مانگی ہے، ایک اس وجہ سے مانگی ہے کہ آج مبارک رات ہے، اپنے اللہ کے سامنے رو دھو کے اپنے اللہ سے توبہ کر کے پھر میدان میں اتریں۔ تو ایک بھی نہیں اٹھا۔ آپ کے وفاداروں میں سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اے حسین، اور عمر بھی ان کی سیانی تھی، میری ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی، کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا، تاکہ قربانی کا مزہ تو آتا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، ایک بھی نہیں ہل۔ اور صبح آپ خیمے کے سامنے تھوڑا سا بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہوں، یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ میں لینے کے لیے آ چکا ہوں اس لیے ہنس رہا ہوں۔ میدان جنگ قائم ہوا تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کو خط دکھائے۔ شمر نے کہا اب خط چھوڑو، اب ہم تمہیں قتل کریں گے، تو آپ ہنس پڑے۔ اتخوفنی بالموت، مجھے موت سے ڈراتے؟ ان کے سردار زہیر نے بھی کہا اتخوفنا بالموت، ارے پاگلو، موت سے تو تمہیں ڈرنا ہے کہ تم نے آگ کا ایندھن بننا ہے، ہمیں کیا موت سے ڈراتے ہو، ہمارے لیے تو جنت ہے۔ یہی سعید بن عبداللہ جنہوں نے کہا تھا 100 جانیں ہیں، ایک جان ہے قربان ہو جائے گی، کہنے لگے میرے بھائیو اللہ کی قسم تمہارے اور جنت میں صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے تمہیں قتل کریں اور تم وہ گئے جنت۔ جب 40 گھوڑ سوار تھے، 32 پیدل تھے، تو سب سے پہلے جو نکلے ان کا نام ہے مسلم بن اوسج، بڑی عمر کے تھے۔ تو آپ نے کہا مسلم آپ نہ جائیں، آپ ضعیف ہیں۔ کہنے لگے تیری ناموس پہ جان دیتے ہوئے میری جان چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی، اور میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک تلوار میرے قبضے میں رہے گی۔ یہ پہلے شہید ہوئے۔ پھر ایک ایک کر کے جب نکلنے لگے تو امام حسین کا پلہ بھاری، جو مرنے کے لیے آیا ہو وہ نال کوئی لڑ سکتے؟ وہ ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، تو وہ شمر کہنے لگے ان سارے مر جاؤ گے، اکٹھا حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑے مارو۔ تو انہیں گھوڑوں پہ تیر چلائے، 40 کے 40 گھوڑے مار دیا، سارے پیدل ہو۔ اور کیا چشم فلک میں، چشم زمین، سورج چاند ستاروں، وہ جنگ دیکھی جو کبھی نہ ہو۔ ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے۔ ظہر کا وقت داخل ہو گیا، جمعہ کا دن تھا، 10 محرم۔ سورج یوں ڈھلا
آپ کے لشکر کے 3 حصے تھے. ایک ٹکڑی کے سردار تھے زہیر بن قین رضی اللہ عنہ، دوسری ٹکڑی کے سردار تھے حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ، تیسری ٹکڑی درمیان میں اس کے سردار تھے عباس بن علی رضی اللہ عنہ، جن کو عباس علمدار کہتے ہیں پہلے تشریح. تو آپ نے زہیر کو بلایا کہ زہیر ان سے کہو نماز پڑھنے. تھوڑے سے کان کھول، ایسے وقت میں نماز، اگر 1447 سال میں کسی موقع پر نماز کی گنجائش تھی تو امام حسین کے پاس تھی. اس خوفناک جنگ میں جب ادھر لاشیں پورا جسم خون آلود، تیروں کی سنسناہٹ، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، تلواروں کی جھنکار اور ظلم و ستم اپنے عروج پر، فرعونیت شدادیت اپنے عروج پر، انسانی شکل میں بھیڑیے اور انسانی شکل میں کتے کھڑے ہوئے ہیں اپنی دہڑیں نکالے ہوئے کہ کن کو چبانا ہے؟ آل رسول کو چبانا. آج کا دور بھی ایسا ہے، کتنے لوگ مدینے میں ننگے پاؤں چلتے ہیں. تو وہ پہلی صدی 61 ہجری میرے نبی کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے، صرف 50 سال کے بعد یہ منظر چشم فلک دیکھ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو. مجھے بتاؤ کوئی گنجائش ہے تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی؟ تو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں چھوڑتے؟ یہ سارا مجمع جب آیا ہے، جمعہ کی نماز صرف فرض ہے یا 5 نمازیں بس؟ کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یا حسن حسین کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین. یا نماز کو فرمایا. اس سے حسن حسین کا مرتبہ پہچانو. کیا مرتبہ ہے؟ ہمارے دیہاتی تو کہتے ہیں جی دعا چا کرو، پڑھی نہیں جاندی، اللہ توفیق دے، پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو. یہاں کہتے ہیں شہروں میں جو مصروفیت ہے اس کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتے. اس سے بڑی مصروفیت ہے آئندہ اس وقت سے آج تک کہ جان ہتھیلی کر اور سورج کی آگ برس رہی ہے. اکتوبر کا مہینہ ہے، روز محرم کا مہینہ ہے، تپتی دھوپ اور تپتی ریت میں وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے. کیا منہ دکھائیں جب حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ، نبی کے پھول، نبی کے سہرے، نبی کے دلارے آج کٹے سر کے ساتھ آ رہے ہیں. ہم ان کی امت ہے، سب سہولتیں موجود ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں سستی کر؟ کیا معاف کروا لی؟ معاف تو حسین کو ہونی چاہیے تھی. اللہ نے کہا سر بھی کٹنا پڑے تو کٹوا، پر نماز نہیں چھوڑنے دوں گا. اس سے کہا شمر نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہم قتل کریں گے. فرمایا کہ نماز تو نہیں چھوڑوں گا نا. اللہ کی عزت کی قسم اگر امام حسین نماز چھوڑ دیتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ نبی کے وارث، نبی کی نسل، نبی کی اولاد، انہوں نے امت کو پیغام دینا ہے. اگر چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورا ہو جاتا. پیغام دینا ہے، نماز نہیں چھوڑنی. تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. جس سے سرکشہ کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام ہم سنایا. زیر خنجر نماز پڑھی جا رہی ہے. پوری 1447 ہجری میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی. اس وقت تک کافی تو شہید ہو گئے تھے. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو، آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. انہوں نے پانی تو تھا نہیں، اپنے خون سے وضو کیا جو پانی کی طرح بہ رہا تھا. کربلا کی ریت کا تیمم کیا اور اس سے انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا. تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے جاؤ،
اس تکبیر نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا، پوری کائنات، فرشتے تک لرز اٹھے ہوں گے جب انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان رب الاعلیٰ کہا ہوگا۔ زمین پر ایسا سجدہ آج تک نہیں، تحت الثری تک زمین کی چیخ و پکار ہوگی، آب و بکا ہوگی، بہتے خون کے ساتھ، شرابور پسینے کے ساتھ، زخموں کے درد کے ساتھ، تیروں کی چھاؤں میں تیروں کے چھید کے ساتھ، تلواروں کے زخم کے ساتھ، نیزوں کے چیر دینے والے زخموں کے ساتھ یہ چند لوگ کھڑے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور پیغام دے رہے ہیں اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، موت قبول ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ دکاندار بیٹھے ہیں، دو چار گاہک زیادہ آ جائیں نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں گاہک نہ